السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ ہم مجالس کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں اپنی حسن اخلاق کے اس میں، اور ہم سب نے یہ دیکھنا ہے، پچھلی دفعہ ہم نے بہترین مجلس کی مثال پڑھی تھی کہ جب آپ بہترین مجلس میں بیٹھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس میں ذکر ہوتا ہے، تو پھر فرشتے اس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، یعنی اس کا مقام کیا ہوتا ہے، اس کا درجہ کیا ہوتا ہے۔ اور آج ہم بالکل اس سے اپوزٹ محفل کا پڑھیں گے کہ اگر آپ اللہ کے ذکر تو پھر اس مجلس کے ساتھ اس کا کیا سٹیٹس ہوگا۔ ابھی ہم استاذہ کے ساتھ کلاس میں تو انہوں نے بتایا کہ یہ دیکھا کریں کہ آپ کس چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، یعنی ہم اگر کسی بھی مجلس میں جانا خیال کرتے ہیں تو ہمارے اٹریکشن ہم کس مجلس کی طرف ہمارا دل کھنچتا ہے۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی نیکوکار کو جو امیر بھی ہے اس کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اللہ اگر میرے پاس ایسا پیسہ ہو تو میں یہ والے کام بھی کروں اور بھی اچھے نیکی کے کام کروں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دے دیتا ہے جتنی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس نے صرف نیت کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے پاس بھی ہو پیسہ تو میں پھر یہ والے نیکی کے کام بھی کروں اور یہ بھی کروں۔ اور ایک دوسرا ہے جو دیکھتا ہے کہ حرام کام کوئی کر رہا ہے اپنے پیسوں سے، تو وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ ہو نا تو میں یہ کام بھی کروں اور یہ کام بھی کروں، یعنی وہ حرام کاموں کی نیت کرتا ہے تو اس کے کھاتے میں وہ حرام کام پڑ جاتے ہیں جو ابھی اس نے کیے نہیں، لیکن اس نے پکا ارادہ کر لی ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ ہوا تو میں یہ کام کروں گا۔ ہوں اب آپ دیکھیں گے ان دونوں کے دل کس طرف کھنچ رہے ہیں، ایک کا دل کس طرف کھنچ رہا ہے اور دوسرے کا دل کس طرف کھنچ رہا ہے۔ تو ہم نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ حرام محفلوں کی طرف بہت کھنچتے ہیں، ہمیں بہت مزہ آتا ہے، ہمیں گوسپ کا مزہ آتا ہے، ہمیں ناچ گانے کا مزہ آتا ہے، ہمیں ہلا گلا چاہیے ہم کو اپنی زندگی میں۔ ایک بہت ہی اچھی خاتون ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے رحمتوں کے دروازے کھولے، بہت ہی اچھی، لیکن اس نے مجھے یہ کہا کہ اس نے کہا کہ میں آئی ایم سو انٹو اسلام، لائک آئی ریئلی ریئلی لائک ریلیجن، مجھے اللہ کی باتیں بھی اچھی لگتی ہیں، لیکن میں یہ پارٹیز نہیں چھوڑ سکتی، میں یہ سوشل سرکل نہیں چھوڑ سکتی اپنا۔ اور وہ سوشل سرکل پتہ ہے کیسے تھا کہ ادھر انہوں نے مجھے درس کے لیے بلایا تھا، ان کی بیٹی کی شادی تھی، بہت زیادہ ایلیٹ قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ، اور ان کی لائف ایسی ہے کہ ہر وقت یعنی دیر از نو گیپ، ان کی پارٹیز میں گیپ نہیں ہوتا، ایک کرتا ہے پھر دوسرا کرتا ہے پھر تیسرا کرتا ہے، ایک کسی کو بلاتا ہے دوسرا کسی کو بلاتا ہے، یعنی کوئی مشہور بندے کو، تو ان کا آپس میں یہ چیز چلتی رہتی ہے کہ تمہاری اس میں گیدرنگ میں بہت مزہ آیا تھا اور نہیں اس میں زیادہ مزہ آیا تھا، اور کون آیا تھا، اس نے کیا پہنا ہوا تھا، وہ کس سے بات کر رہا تھا، تو یہ جو سرکل ہے وہ لوگوں کے لیے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، دے آر سو مچ انٹو۔ اور جب وہ مجھے گاڑی میں دوسری خاتون لے کر جا رہی تھی تو آپس میں سہیلیاں بات کر رہی تھی، تو میرے دل کو ہول پڑ رہے تھے کہ شی واز سیئنگ کہ پتہ ہے ہم تھک جاتے ہیں، یعنی آپ سوچیں گے پارٹی کتنی دیر چلتی ہے اور پھر گھر واپس آنا اور پھر میسج آ جانا کہ اگلے دن کسی اور کے، اگلی شام کسی اور کے گھر میں محفل ہے۔ تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہم تھک جاتے ہیں بٹ وی کین ناٹ اسٹاپ گوئنگ بیکاز دین پیپل آر گوئنگ ٹو بی اینگری ود اس اینڈ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو کال اس، وہ ہمیں بلائیں گے نہیں ان محفلوں میں، ان گیدرنگز میں، کیونکہ ہم اگر نہیں جائیں گے، ایک کے نہیں جائیں گے تو ناراض ہوں گے، تو جانا تو پڑتا ہے نا۔ تو پھر اگر ایسی زندگی ہے نا جس میں آپ کا سوشل سرکل آپ کو نہ تو اللہ کا ذکر کرنے کا وقت دے رہا ہے اور نہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچنے کا وقت دے رہا ہے، تو پھر زندگی بہت ڈینجرس
سچویشن میں آ چکی ہے. یہ شیطان کی جو ہوتی ہے نا زنجیر، اس کو توڑنا ہی پڑتا ہے اور اپنی جان کو ڈسپلن کرنا ہوتا ہے. اپنا نفس جو ہوتا ہے نا، یہ ایک بہت ہی اتھرا گھوڑا ہوتا ہے. آپ نے اس کی اگر باتیں ماننی شروع کر دی نا، جو نفس ہے، جیسے ہوتا ہے نا امارہ تم بسو، یہ تو برائی کا حکم دیتا ہے. تو اگر آپ نے اس کی بات مان لی تو یہ اپنی پیٹھ پہ بٹھا کے ایسا زور سے پھینکے گا کہ بہت برا حال ہو جائے گا. یہ تو ہم کو پتا نا کہ سب سے بڑا جہاد کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جہاد بن نفس ہوتا ہے. باہر کی جہاد تو بندہ بعد میں کرتا ہے نا، باہر کی جنگ جو تو بعد میں ہوتی ہے، پہلی جنگ تو اندر چلتی ہے. تو یہ کہ اس طرح کی دعوتیں چھوڑنا جو آخرت سے بے فکر کرتی ہوں، جو ہوش ہی نہ آنے دیتی ہوں، اور آپ ان میں اتنے بزی ہو جائیں کہ آپ کو اپنا آپ بھول جائے، اپنا نفع نقصان بھول جائے، اپنے وقت کی قدر بھول جائے، تو پھر تو یہ سمجھے کہ نفس کے اتھرے گھوڑے پہ بیٹھے ہیں جو ٹیم نہیں ہے اور جو بہت برا گرائے گا. چلیں، آج اب پچھلی دفعہ ہم نے سب سے اچھی مجلس کا پڑھا تھا، اور آج دوسری حدیث پڑھتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بری مجلس کیسی ہوتی ہے. عن ابی ہریرہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من قوم، کوئی قوم نہیں ہے کہ جو یقومون من مجلس، جو اٹھتے ہیں، یقومون من، جو کھڑے ہوتے ہیں کسی مجلس سے، یقومون من مجلس، یہ کھڑے ہوتے ہیں وہ کسی مجلس سے، لا یذکرون اللہ، نہیں ذکر کیا ہوتا انہوں نے اللہ کا، فیہ، اس میں، الا، مگر، قاموا، وہ کھڑے ہوتے ہیں. یعنی ان کی مثال اب ایسی ہو گئی ہے، وہ انہوں نے ایک مجلس اٹینڈ کی اور پھر اب اس مجلس سے اٹھے ہیں اور اللہ کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، تو ایسے کھڑے ہوئے ہیں جیسا کہ وہ کھڑے ہوتے عن مثلی جیفت حمار، جیسے کسی مرے ہوئے گدھے کے اوپر سے اٹھنا. وکان لہم حسرتن، اور ہوگا یعنی کچھ مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جو حرام کاموں پہ مبنی ہوتی ہیں، برے کاموں پہ مبنی ہوتی ہیں، بیکار ہوتی ہیں. آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کی زندگی جو ہے نا، یہ جو ٹائم ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے، اور اس سے آپ نے خریدنی ہے اپنی آخرت. اور اس کو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ضائع کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ حرام کاموں میں لگا دیتے ہیں اپنے وقت کو. ناچ گانے کی محفلیں، محفل موسیقی، محفل مزاح، محفل شاعری، محفل مہندیاں، یعنی وہ ایسی ہوتی. اور آپ دیکھیں کہ اب ان میں ہو کیا رہا ہے، ان محفلوں میں گھر کی شادیوں کے بیچ میں بچیاں اس طرح سے ناچ رہی ہیں جیسے ناچنے گانے والی عورتیں جو پروفیشنل ہوتی تھیں، اور ان کے کپڑے بھی بالکل ویسے ہوتے ہیں، ان کا سٹائل بھی بالکل ویسے ہوتا ہے، ان کے آس پاس لوگوں کا جھمکٹا، یعنی گھر والے، باہر والے، بھائیوں کے دوست، ابوؤں کے دوست، سب کھڑے ہوتے ہیں، سارے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بچیاں ناچ رہی ہوتی ہیں. اس وقت کس کو اللہ کا نام یاد آئے گا؟ کس کو اللہ کی یاد آئے گی؟ اس وقت تو شیطان اس کے ساتھ ناچ رہا ہوگا کہ نہ. اور جو بچیاں نہیں کرتی ایسا، اور وہ بھی اس مجلس میں موجود ہوتی ہیں، آپ سوچیں وہ اس مجلس سے کیا چیز لے کر اٹھ رہی ہوتی ہیں، کیا چیز، کون سا گند اپنے دل میں بٹھا کے لے کے جا رہی ہوتی ہیں کہ مجھے تو کسی نے نوٹس ہی نہیں کیا. جو جوانی ہوتی ہے نا، اس میں انسان کو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کوئی مجھے نوٹس کرے، کوئی مجھے اپریشیٹ کرے، کوئی مجھے پسند کرے. یہ جوانی کے ساتھ ایک یہ فیلنگ بھی ہوتی ہے جس کو ماں باپ سمجھے کہ ڈسپلن کرتے ہیں، اور یہ اس کو تقویت پہنچاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اپنی بچیوں کے ماتھے چومتے ہیں، ان کو گلے لگاتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، تاکہ وہ جو تعریف وہ باہر ڈھونڈنے جا رہی ہیں وہ ان کو گھر میں مل جائے.
وہ تعریف کی بھوکی، وہ اپنے آپ کو پلیٹ میں رکھ کے لوگوں کے آگے ہر ارے گارے کے سامنے نہ رکھیں کہ میری تعریف کرو. لیکن ایسی مجلسوں سے پھر وہ یہ دیکھتی ہیں کہ اس لڑکی کو تو سب نے دیکھا، اپریشیٹ کیا، تو وہ کچھ ایسا ایسا کر رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں. تو شاید یہ کرنے سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، یہ کرنے سے تعریف ہوتی ہے. آج کل تو یہی چل رہا ہے پھر. ہم تو یعنی یہ ایسی مجلس ہوتی ہے جو مرے ہوئے گدھے جیسی ہوتی ہے، جہاں یہ سمجھیں کہ ایسی مجلس ہے جہاں پر مرے ہوئے گدھے کے ساتھ ہی ہمارے ذہن میں کیا سب سے پہلی چیز آتی ہے؟ سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ بو. اور مرا ہوا کوئی بھی چیز انسان دیکھ نہیں سکتا، نہ اس کے اوپر بیٹھ کے زیادہ دیر گزار سکتا ہے. انسان بھی مرا ہوا ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں جنازہ جلدی کرو، جلدی ہو جانا چاہیے. وہ بوجھ لگنے جاتا ہے انسان کو کہ فٹافٹ یہ سارے کام ہو جائیں. تو کہاں کہ ایک مرا ہوا جانور بدبودار، اس کی مثال ایسے ہے کہ اتنی جیسے الٹی آئے نا انسان کو مرے ہوئے گدھے کو دیکھ کر اس کی بو سونکھ کے، ایسی الٹی آنی ہے اس مجلس کو یاد کر کے جیسے قیامت کے دن. اور وہ حسرت ہوگی. حسرت is something really bad. ریگریٹ جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو بہت مارتی ہے. آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن لوگوں کے نا مختلف حالات ہوں گے، لوگ مختلف حالتوں میں ہوں گے. اور کچھ لوگ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے کہ کیوں میں نے اس بندے کی پیروی کی، اس دوست کے ساتھ دوستی کیوں کی، اور میں نے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور ان کا راستہ کیوں نہیں اختیار کیا. لیکن اس وقت پارٹیز چل رہی ہیں، اس وقت تو کوئی ہمیں سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. جی کوئی بولنا چاہتا ہے؟ تو اب آپ دیکھیں ریگریٹ کب ہوتی ہے. ریگریٹ کب ہوتی ہے؟ جب کوئی چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے نا. جیسے کوئی بہت ہی پیارا ہمارا سیٹ ہے اور وہ ہم پلیٹ ہاتھ میں ہے اور کسی نے پیچھے سے زور سے ہمیں دھکا دیا یا آواز دی تو پلیٹ ہاتھ سے گئی، تو ہمیں اتنی ریگریٹ ہوتی ہے میں نے پلیٹ اٹھائی کیوں تھی، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی مجھے پلیٹ اٹھانے کی، میرے ہاتھ سے گری اس لیے تھی کہ میں نے، اور وہ ریگریٹ لگ جاتا ہے انسان کو اور وہ جاتا نہیں. تو قیامت کا ریگریٹ تو بہت برا ہوگا نا. کیوں؟ کیونکہ ہم واپس پلٹ نہیں سکتے. ہم اس کو ابھی ابھی آپ دیکھیں کہ یہ ایک لمحہ جو ہماری زندگی میں سے نکل گیا یہ واپس تو نہیں آ سکتا. تو ایسی مجلسوں میں جا کے کرنا کیا چاہیے ہم؟ یعنی وی نیڈ ٹو تھنک سم ٹائمز. ہم اپنی مرضی سے، ہماری مجلسیں ہماری مرضی کی ہوتی ہیں. لیٹس سے کہ یہ مجلس جو ہے جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کر رہا ہوگا جو پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا تھا کہ حفتہم الملائکۃ غشیت ہم الرحمہ، کہ ان کو رحمت نے جو ہے وہ ڈھانپ لیا ہوگا اور ملائکہ نے انہیں گھیر لیا ہوگا، سکینت نازل ہو رہی ہوگی. یہ مجلس تو ہماری پسند کی ہے، ہماری اپنی چوائس کی تھی، ہم نے اپنی مرضی سے آئے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے رشتے دار ہمیں ایسی مجلسوں میں بلا لیتے ہیں، ہمارے دوست ایسی، یعنی اس میں ہماری چوائس نہیں ہوتی، وہ بدو بدی ہم کو جانا ہی ہوتا ہے کیونکہ ادروائز رشتے داریاں جو ہوتی ہیں وہ خراب ہو رہی ہوتی ہیں یا ٹوٹ رہی ہوتی ہیں. تو پھر اس میں ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس جگہ پر اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، کیسے لوگوں کو تھوڑا سا احساس دلا سکتے ہیں. 5 بندے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور وہ اس چیز کو ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے تو ضرور ڈسکس ضرور کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیوں چھوڑے ہم، کوئی ٹاپک چینج کر دیں، کوئی اللہ اکبر ماشاء اللہ انشاءاللہ کوئی ایسی بات کر دیں. یعنی یہ چھوٹے سے یہ چھوٹے سے فریزز بھی انسرٹ کرنے سے نا کم از کم اس مجلس کی اتنی ڈینجرس سچویشن نہیں رہ جاتی کہ کم از کم ہم نے تو ذکر کیا،
ہم نے تو اس کو ٹاپک کو چینج کرنے کی کوشش کی, دھیان بٹانے کی کوشش کی. کوئی ایک بات, چھوٹا سا بیج بونے کی بات ہوتی ہے کہ انسان بات کر دیتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے, اور لوگوں کے دل کے اندر وہ بیج چلا جاتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ ہوتی ہے شان کہ وہ اس بیج کو پانی دیتے اور وہ بیج بڑا ہو جائے. اور آپ کو نہیں معلوم کہ آپ نے کسی بھی مجلس میں جو برے کام ہو رہے تھے, بری مجلس تھی, اس میں آپ نے کسی کو اچھی بات بتائی اور اس نے توبہ کر لی اور وہ چلا گیا اور اس نے آئندہ سے اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو چینج کر لیا. تو کوئی بھی مجلس ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو اس حدیث کے مطابق ہو ہماری زندگی میں, کہ ہم اٹھیں اور ہم نے اس میں اللہ کا ذکر ہی نہ کیا ہو. آپ دیکھیں کہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے ایسے. کچھ مجلسیں ایسی ہوتی ہیں, کبھی آپ نے ایکسپیرینس کیا کہ جس میں آپ کو یہ موقع ہی نہ ملا ہو کہ آپ نے اللہ کو یاد کیا ہو. یاد ہی نہ رہو. ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شادی کی محفل میں گئے ہوں تو آپ اگر نماز کا ٹائم ہو نا اور آپ بے چین ہو رہے ہیں, یہاں آپ یقین کریں کہ کینیڈا میں ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ نماز کی جگہ انہوں نے سب سے پہلے بنائی ہوتی ہے, کتنا پوش قسم کا ہال ہو, کچھ بھی ہو, دیر از اے اسپیس جہاں پر وہ فٹافٹ چادریں وائٹ بچھا دیتے ہیں. وہ جو ٹیبل کی چادریں ہوتی ہیں وہی دے دیتے ہیں. آپ ان سے کہیں کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے اور نماز کھڑی ہو جاتی ہے. ابھی ہم انگلینڈ میں گئے تھے, میں باجی کے پاس گئی ہوئی تھی, تو وہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ نماز کا ٹائم ہوا تو ہم نے اوپر سے ان کو اشارہ کیا. وہ قرآن کی اسٹوڈنٹ ہے اور ظاہر ہے وہ انہوں نے میوزک وہ جیسے ہلکا ہلکا چل رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کے پاس کھڑی تھی, تو اوپر سے ہم سب نے اشارہ کیا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا. تو اب یقین کریں کہ انہوں نے فٹافٹ وہ بند کرایا, آدمیوں کی, عورتوں کی جماعت ہوئی, نماز ہوئی, اور بس اس کے بعد کھانا ملا. تو نیکسٹ ڈے انہوں نے بتایا کہ سارے لوگ جو ہے نا وہ ہو رہے تھے کہ کھانا ٹھنڈا کیوں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ کھانا ہم نے ان کو کہا تھا کہ تھوڑی دیر مطلب آپ دینا, لیکن ان کا ہمارا یہ ٹائمنگ ہے ہم اس پہ دیں گے, تو ہم نے جب نماز کھڑی کی تو اتنی دیر میں کھانے میں دیر ہو گئی. تو دیٹس اوکے, کوئی بات نہیں, کھانا تھوڑا سا ٹھنڈا کھا لیا, نماز تو ہو گئی نا. تو کم از کم یہ تو نہیں ہوا کہ ہم مرے ہوئے گدے کے اوپر سے اٹھے. تو الحمدللہ یعنی کہیں نہ کہیں جا کے یو کین میک اے ڈفرنس, یو کین میک اے ڈفرنس. ڈونٹ ایور تھنک کہ آپ کمزور ہیں یا آپ کی آواز کمزور ہوگی, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت کمزور ہیں اور آپ لوگوں کو نہیں بدل سکتے, تو ایٹ لیسٹ آپ استغفار کرتے رہیں, آپ خود اللہ کی تسبیح کرتے رہیں. ٹھیک رمشا, آپ نے کچھ کہنا ہے؟ یہ جو آپ نے ابھی لکھا تھا کہ جی میم میں بس یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر میں نے بیچ میں کوئی ایک لائن یا ایک بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی کر دی. اور یہاں آئی گیس ایکسپلسٹلی شاید اللہ کا یعنی نام لے کے ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی بات کر دیں جو میننگ فل ہو, یا جو ایٹ لیسٹ آپ کی جو اللہ کی محبت ہے وہ ابھارے, چاہے اس میں اللہ کا یعنی ایگزیکٹ ذکر نہ بھی ہو میرے خیال ڈائریکٹ ذکر نہ. جی, تو وہ چیز پھر بھی بہت میٹر کر جاتی ہے. اینڈ وی تھنک کہ فرق شاید نہ پڑے اتنا, کز ایک محفل جمی ہوئی ہے اور لوگ بھی پھر بولیں گے یا پھر تانا مل جائے گا یا کچھ بھی, اور اس سے کیا فرق پڑے گا. لیکن آفٹر یو آر ڈن, مطلب محفل جب ختم ہو جاتی ہے یا بعد میں آپ وین یو لک بیک یو فیل کہ نہیں افیکٹ ہوا تھا, آپ کے اپنے دل پہ بھی ہوا تھا اور دوسروں کو بھی ڈیفینیٹلی ہوتا ہوگا. تو یس یو رائٹ. یہ بات بھی, یہ دیکھیں نا, ڈائریکٹ ذکر, بالکل صحیح بات کہی کہ ڈائریکٹ ذکر. انڈائریکٹ ذکر کیا ہے؟ ماشاء اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے جوڑے بناتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے آپ کو کتنا خوبصورت شکل دی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی شان ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب دیر آر سو مینی ویز آف ٹاکنگ اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ان کو احساس دلا سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. دوسرا بھی کہتا ہے الحمدللہ, جیسے آپ ذکر کرتے ہیں آپ احساس دلاتے ہیں, دوسرا کہتا ہے ہاں جی الحمدللہ اللہ کی شان ہے. اچھا, اگلی حدیث کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
ما جلس قوم مجلسا، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کوئی قوم بیٹھتی اور لم یذکر اللہ، نہیں وہ ذکر کرتے اللہ کا فیہ اس مجلس میں، ولم یصلوا اور نہیں وہ صلات بھیجتے صلوات بھیجتے علی نبیہم اس کے نبی کے اوپر، الا مگر کان علیہم ہو کہ وہ ان سب کے اوپر تیراتن نقصان کا باعث، گھاٹے کا باعث، فَإِن شَاءَ پھر اگر چاہے گا اللہ تعالیٰ عذبہم تو عذاب دے گا ان کو، وَإِن شَاءَ اور اگر چاہے گا غفر لہم تو بخش دے گا ان کو۔ یعنی کچھ ایسی مجلسیں ہوتی ہیں جو مباح قسم کی ہوتی ہیں، یعنی اس میں آپ کوئی ایسا گناہ کا تو کام نہیں کر رہے، لیکن کیا ہوتی ہے کہ آورز اینڈ آورز آف ویسٹ ٹاک، لائک یعنی آپ دیکھیں کہ ہم کبھی دیکھیں کہ کھانے کی مجلس میں جب آدمی بیٹھ جاتے ہیں تو بحث شروع ہو جاتی ہے سیاست پر، سیاست سیاست، یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، یہ پھر بزنس کے اوپر، پھر گاڑیوں کے اوپر، پھر گھروں کے اوپر، ہے نا؟ یا پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارے گھر میں ہمارے کزنس کٹھی ہو جاتی ہیں تو ہم راتوں کو بیٹھ کے، یعنی ہم کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ رات کو آپ بیٹھے رہتے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں، تب کیا ہوا تھا، تب کیا ہوا تھا، ہنس ہنس کے، یعنی اس قدر زیادہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ وقت ہمارا بہت قیمتی ہے۔ کسی بھی مجلس میں انٹر ہونے سے پہلے نا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم کانشیسلی ہر ایونٹ میں انٹر ہوں۔ آپ کی زندگی پوری کی پوری کانشیسنس پہ بیس ہونی چاہیے، میں جو کام کر رہی ہوں کیوں کر رہی ہوں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، میں کسی جگہ پر جا رہی ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، میں ادھر کس مقصد کے لیے جا رہی ہوں، صلہ رحمی کے لیے جا رہی ہوں، اوکے، تو مجھے اس میں سے کیا ملے گا، میں نے ان کی بھلائی کرنی ہے، میں نے ان کی اصلاح کرنی ہے، میں نے کوئی نہ کوئی اچھی بات کرنی ہے، میں نے لوگوں کو خیر پہنچانی ہے۔ اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہوتی کہ آپ ہر وقت اپنا گول سیٹ کر کے رکھیں، یعنی لوگ اس پہ بھی، جیسے آج کل جو عقل مند اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں نرڈ، اور ایسے ان کا مذاق اڑانے کے لیے، یہ نہیں کہ ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے نرڈ کہتے ہیں یہاں پر کنیڈین سلینگ میں، تو یعنی یہ زمانہ وہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی اچھا بنتا ہے نا، کوئی ریسپیکٹ فل ہے تو اس کو کہتے ہیں ٹیچرز پیٹ، اور یہ برے طریقے سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے نہیں ہو، اب تم ٹیچر کے ہو تو پھر تم ٹیچر کے ہی پیٹ رہو۔ اور اگر کوئی پڑھائی زیادہ کرتا ہے، دھیان سے پڑھتا ہے، اپنے سارے ٹیسٹ میں فل مارکس لیتا ہے، تو اس کو نرڈ کہہ کے اس کو علیحدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تم ہمارے ساتھ بلونگ نہیں کرتے، ہم نارمل قسم کے لوگ ہیں اور تم اب نارمل ہو جو زیادہ پڑھ رہے۔ بالکل اپوزٹ اس وقت دنیا جو ہے نا وہ الٹ چل رہی ہے، اور اگر آپ یہ ہر وقت اپنا آپ کو سیٹ رکھتے ہیں نا کہ میں جدھر بھی جاؤں گی میں کوئی نہ کوئی خیر کا کام کروں گی، I just want، یعنی میرا ایک زندگی کا مقصد ہے کہ میں نے ہر بندے کو کوئی نہ کوئی خیر پہنچانی ہے، تو بھی لوگ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے، اگر آپ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم سیدھے راستے پر چل رہی ہو، تو آپ کیا چھوڑ دیں گے؟ آپ کہیں گے ہو ہائے میں کیوں سیدھے راستے پہ چل رہی ہوں، میں بھی الٹے پہ چلوں؟ نہیں، ہماری فاؤنڈیشن مضبوط ہو تو پھر ہم پکے پکے چلتے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں کہ کوئی ہمیں کیا کہتا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارا رب ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اچھے طریقے سے، حکمت سے، خوبصورتی سے، ضروری نہیں کہ بہت بلنٹ طریقے سے، مطلب آپ ایسے کہیں کہ لوگ اسلام کے بارے میں برا امیج لیں کہ بھئی جو اسلام والے ہوتے ہیں وہ بہت ہی خشک ہوتے ہیں اور بہت ہی ڈرائی قسم کے اور ہر وقت ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، وی ڈونٹ نیڈ ٹو بی لائک دیٹ کہ جس کی وجہ سے ہمارے دین کا امیج خراب ہو جائے، ہم عین محفل میں پہنچ کر اور لوگوں کو درس دینے لگ جائیں، یہ غلط ہو جائے گی بات۔ یعنی جب عین کوئی غلطی کر رہا ہوتا ہے نا تو اس وقت اس کو بلنٹ طریقے سے روکنا
ایک اور بڑی غلطی ہوتی ہے، غلطی کے اوپر ایک غلطی ہوتی ہے. جیسے کوئی بدعت کر رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو اس وقت میں ہی کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور تم بدعتی ہو، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اٹھو ادھر سے باہر نکلو، کک آؤٹ کرے گا آپ کو اور آپ کو کبھی انٹر نہیں ہونے دے گا. تو حکمت جو ہوتی ہے نا وہ بہت زبردست اور بڑی پیاری چیز ہوتی ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی ایسی بات کروں جس کی وجہ سے تیرا ذکر بھی ہو جائے اور ان کو ہدایت بھی ہو جائے اور یہ سمجھ بھی جائیں نا. تو اس کرنسی کو جو وقت کی کرنسی ہے نا یہ ہم لوز نہیں کر سکتے. اگر لوگ اس کو ضائع کر رہے ہیں تو ہم لوز نہیں کر سکتے. ہم اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھیں گے اور دعا کرتے رہیں گے کہ کون سا ٹائم ہو کہ میں اچھی سی کوئی بات ان کو بتا دوں. جیسے آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ شادی کے موقع پر موجود ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اس پلیٹ میں کتنے انگریڈینٹس ہیں. کبھی میں سوچتی ہوں کہ کس کس دنیا کے کونے سے آئے ہوں گے اور میری پلیٹ میں انہوں نے آنا تھا. اف سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دانا جس کے منہ میں لکھا ہوتا ہے نا وہ اسی میں جاتا ہے. بس آپ نے یہ کہنا نا، لوگوں نے اسی پہ ٹاپک پہ بات شروع کر دینی ہے. لوگوں کو ایک ڈائریکشن مل جائے گی اور وہ ایک دم سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے. اور بس آپ نے اتنا کہہ دیا، بس دیٹس اٹ. آپ اپنا کھانا کھائیں، الحمدللہ you've done your work. پورا درس دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. تو یہ جو مباح کام بھی ہم کرتے ہیں نا اس میں بھی استغفار کرنی چاہیے. مباح کام وہ کام ہوتا ہے جس میں نہ گناہ ہے اور نہ ثواب. ٹھیک ہے نا، نہ گناہ اور نہ ثواب. یعنی سمجھے کہ اس کے اوپر بھی اگر مباح میں بھی بہت زیادتی ہو جاتی ہے نا تو اس میں پکڑ ہو جاتی ہے انسان کی کہ زندگی اتنی قیمتی چیز تھی کیوں ضائع کی. اچھا رمشا، آپ نے بتایا کہ لنک ایکسپائر ہو جائے گا یہ والا اور پھر دوبارہ سے کرنا ہے، نہیں جوائن سوری، کرنا. یہ بتا تو میں دیجیے. نے بھی نہیں بتایا. ہاں آپ سارے بس ابھی یہ 40 منٹس کی میٹنگ ہوگی تو اس کے بعد کائنڈلی دوبارہ یہی والا لنک جو شیئر ہوا تھا جوائن کر دیجیے گا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا تو یہ جو محفلیں ہوتی ہیں نا، جیسے ہماری کزنس کی اکٹھے ہو جاتی ہیں، ہم سب باتیں کرتے ہیں، یا کھانے کی محفل ہوتی ہے، یا کوئی بھی مجلس دیکھ لیں جس کے بیچ میں مباح کام زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے بیچ میں بھی دیکھ لیا کریں کہ بہت زیادہ مباح جو ہے اس پہ پکڑنا ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہا کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہا کریں. اگلی حدیث ہے عن ابن مسعود، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، آپ نے فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یتخولنا، ہماری بھلائی معلوم کیا کرتے تھے. استاذہ نے بتایا کہ یہ جو نیچے ہے نا کہ کچھ دن مقرر کر دیتے تھے، دس از ناٹ دا رائٹ ٹرانسلیشن آف یتخولنا. یتخولنا، یہ یتخولنا کا مطلب ہے ہماری بھلائی معلوم کیا کرتے تھے. بالموعدتی، واز کے ذریعے، نصیحت کے ساتھ، فی الایامی، دنوں میں، کراہتا ناپسند کرتے ہوئے، السامتی، ہم بوریت کو، ساما کہتے ہیں کسی چیز کو ناگوار محسوس کرنا، ناگواری سے، علینا، ہم پر، یعنی ہماری بوریت سے ڈرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بھلائی کا وقت صحیح ڈھونڈتے رہتے تھے کہ کون سا صحیح ٹائم، صحیح الفاظ اور صحیح نصیحت ان کو ملے. ٹھیک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کے لیے وہ صحیح وقت کو دیکھتے تھے کہ کون سا ٹائم ہوگا. اب یہ بڑے مزے کی حدیث ہے کیونکہ اس میں ماؤں کی بڑی پکڑ ہو جاتی ہے ہم سب کی، کیونکہ ہم وقت بے وقت نصیحت دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرٹن ٹائمز کے اوپر نصیحت دیا کرتے تھے. اچھا یہ جو ہے نا یہ تعلیم کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا. تعلیم جو ہے نا وہ ڈسپلن کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی ہر روز اس ٹائم سے اس ٹائم تک تعلیم ہوگی. ٹھیک ہے، یہ تعلیم کی بات نہیں ہو رہی، یہ نصیحت کی بات ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کب کرتے تھے اور وہ ٹائم ڈھونڈتے رہتے تھے
کہ کس وقت ان کو نصیحت کام کرے گی. نصیحت اس وقت ورک کرتی ہے جب دوسرے کا دل راضی ہوتا ہے نصیحت قبول کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں. اور ہمارے بچے اس چیز کا شکار ہیں کہ ہم ہر وقت اور بے وقت اور بے وقت نصیحت کرتے ہیں. اٹھنے بیٹھنے پر، اگر بیٹھا ہوا تو سیدھے بیٹھو، اور اگر اٹھا تو یہ والی جوتی پہنو، اور اگر جوتی پہن لی ہے تو اب اس راستے سے گزرنا، اب اس راستے سے گزر گیا تو کپڑے یہ والے پہننا. یعنی ان کو اس قدر، اور تم نے پچھلی دفعہ یہ کیا تھا اور اب تم نے یہ نہیں کرنا، یہ تم اس طرح کرتے ہو اور تم نے یہ اس طرح کرنا ہے. اور اب آپ دیکھ لیں کہ بچوں کا کیا حال ہو جاتا ہے وقت بے وقت نصیحت سے، کہ ان کا دل غافل ہوتا ہے جب آپ نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے. and they don't listen to you. How do you know when it is the right time? Okay, when they are listening to you, there are certain times. جیسے آپ نے دن کے وقت نا، وہ جب اگر وہ اپنا گیم کھیل رہے ہیں نا، they are not listening to you. Don't give lecture at that time. They are not. وہ بالکل نہیں سنیں گے آپ کی بات، کیونکہ گیم میں ان کا دماغ بزی ہے اور انہوں نے وہ لیول پار کرنا ہوتا ہے، اور وہ بہت برا مناتے ہیں. الٹا اثر ہوگا کہ جب آپ گیم کے وقت ان کو کچھ کہیں گے. جب گیم ختم ہو گئی اور کھانا کھا لیا، کھانا بھی ایسا ٹائم نہیں ہوتا جس وقت نصیحتیں کرنی ہوتی ہیں، بہت غلط ٹائم ہوگا. کھانا ان کو سکون سے کھانے دیں. اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ رات کا ٹائم جب بچے لیٹتے ہیں اور آپ ان کے سر کے بیچ میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ان سے بات کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں ان کو، ان کے ماتھے پہ پیار دیتے ہیں، اس وقت سکون کا ٹائم ہے، کوئی پتہ نہیں ہے ان کو، کوئی گیم نہیں کھیل رہے، تو آپ ان سے بات کریں کہ دیکھو بیٹا، کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتانی ہیں، بٹ آئی واز ویٹنگ کہ آپ بالکل فارغ ہو جاؤ، تو اب آپ کین آئی ٹاک ٹو یو؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں جی. تو پھر آپ نے اس وقت ان کو وہ بات بتا دینی ہوتی ہے جس وقت وہ سننے کے لیے تیار تو ہونا. اگر وہ بزی ہیں، لیٹس سے وہ اسکول کے لیے بھاگ رہے ہیں اور تیار ہو رہے ہیں، اور اس وقت آپ کی تقریریں چل رہی ہیں، اور موسٹلی ماؤں کی تقریریں یقین کریں کہ وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ٹی وی کا بٹن کھول دے بندہ اور پھر اس کے پاس چلتی ہی رہتی ہیں، وہ رک نہیں سکتی، خاموش نہیں نہ ہوتی. تو وہ نصیحتیں اثر نہیں کرتی بلکہ الٹا خرابی پیدا کرتی ہیں. بچہ تنگ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے آئی آلریڈی نو یور تقریر، سو دس از ہاؤ اٹ اسٹارٹس اینڈ دس از ہاؤ اٹ اینڈس، آئی نو دا ریسٹ. سو اس سے پھر ایک قدر بھی چلی جاتی ہے نا، ماؤں کی بات کی قدر. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری بات میں وزن نہیں رہتا، تو اس کے لیے آپ کو وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے. جب بچے بہت لاڈ آپ کو کر رہے ہوں، آپ کے پاس بیٹھے ہوں، سکون میں ہوں، کوئی ایسا دوسرا کام نہ کر رہے ہوں جس میں ان کا دل دماغ بزی ہو، تو پھر ہی نصیحت کر سکتے ہیں. اور یو ہیو ٹو ویٹ فار دیٹ رائٹ ٹائم. یو کینٹ سے کہ وہ ایسا تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا. نہیں، تو پھر ایسا ٹائم آپ کو کریٹ کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ کو کہنا پڑتا ہے آئی ایم مسنگ یو، I want you to sit with me for a little while. I really want to see you. میں نے آپ کی تو غور سے تو چہرہ ہی کوئی نہیں دیکھا اتنی دیر سے. I want to see you. Come close to me. تو یہ جو کلوزنس ہوتی ہے نا، اور یہ جو ٹچ ہوتی ہے ماں کی، یہ بہت بڑا پرابلم سالور ہوتا ہے. یہ جیسے میری ایک فرینڈ بتاتی ہوتی تھی کہ میری امی کیا کرتی تھی کہ میں بہت زیادہ وہ تھی، اسٹرانگ ہیڈڈ تھی، اور کسی کو بھی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ میرے ساتھ آرگیو کرے. لیکن میری امی کیا کرتی تھی کہ جب میرے پاس لیٹتی تھی رات کو، یعنی ٹین ایجر بچی ہوئیں گی نا اس وقت، تو کہتی ہیں کہ لائٹ آف کر دیتی تھی اور میری باتیں سنتی تھی اور مجھے بتاتی تھی. اور لائٹ وہ اس لیے آف کرتی تھی کہ میں ان کے چہرے کی اداسی نہ دیکھ سکوں اور وہ میرے چہرے کا بدلحاظی نہ دیکھ سکیں. تو یعنی سمجھے کہ سبحان اللہ کہ ماؤں کے بھی کیا کیا طریقے ہوتے ہیں نا، کہ وہ کس طریقے سے. اور آپ اندھیرا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سکون آ جاتا ہے، کسی جگہ نہ نظر جا رہی ہے، نہ کوئی بندہ دیکھ رہا ہے. ماں نے سر میں ہاتھ پھیرنا شروع کر دی ہے، لاڈ کرنا شروع کر دیے، تو بس سکون آ جاتا ہے بچے کو.
لیکن اب جو ہے نا، اب کے زمانے میں یہ ٹچ والا سسٹم جو ہے نا، یعنی ہر دوسری چیز ٹچ سسٹم ہو گئی ہے، لیکن ماؤں کا ٹچ غائب ہو گیا. ماؤں کے پاس نہ ٹائم ہے، اور بچے بہت بزی ہیں، اور مائیں اس چیز کی اسٹرگل نہیں کرتی کہ یہ کام وہ کرے. تو کرنا ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کیسے کسی کو نصیحت کر سکتے ہیں. چلیں ابھی باجی جان نے یہ پوچھ لیا کہ نصیحت کیسے کر سکتے ہیں. تو دیکھیں جیسے بچے اگر پاس آ کے بیٹھ گئے ہیں تو آپ ان کے پسند کی باتیں کر کے شروع کریں. ہاں، اگر وہ گاڑیوں کے شوقین ہیں تو گاڑیوں کی باتوں سے شروع کریں، اور اس کے بیچ میں انسرٹ کریں اپنی بات کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بات سٹارٹ کرتے تھے تو ہر بندے کے پاس جا کے اس کے بزنس کے بارے میں بات کرتے تھے، اس کے پوچھ گچھ کرتے تھے، تم کرتے کیسے ہو، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیسی چیز بنتی ہے. تو دس از اے وے آف ٹاکنگ، دس از دا وے آف اینٹرنگ ان سم ونس ٹیریٹری. کسی کے جس پہ اس نے بارڈ لگائی ہوئی ہے نا کہ میری ٹیریٹری میں آپ نے انٹر نہیں ہونا، اس میں انٹرنس کے لیے اجازت چاہیے ہوتی ہے، اور ان کے انٹرسٹ کی بات کر کے آپ ان کی ٹیریٹری میں انٹر ہو جائیں، اور پھر آپ اپنا کام بھی کر لیں. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ وہ ڈرتے تھے کہ اکتا نہ جائیں نصیحت سے، تو وہ صحیح وقت کا انتظار کرتے تھے، اور نصیحت کے لیے معلوم کرتے رہتے تھے کہ کون سا صحیح ٹائم ہے کہ ان کو کوئی بات بتائی جائے تو ان کے اوپر اثر کرے گی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہر وقت کی نصیحت اثر نہیں کرتی. ٹھیک ہے نا. چلیں اب آپ میں سے کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو کریں، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں یہ ہو جائے گا ختم لنک. اچھا، استاذہ نے بڑے مزے کی یہ بات بتائی کہ اگر جیسے ہر وقت کی نصیحت ایسے ہوتی ہے جیسے پودے کو ہر وقت پانی دینا، بہت بہت ڈھیر ڈھیر. آپ میں سے کوئی پودوں والا ہے بندہ جس کو پودے لگانے کا بہت شوق ہے؟ انڈور پلانٹس، ان لوگوں کو یہ پتا ہے کہ اگر پانی زیادہ دے دیں پودوں کو تو ان کی جڑیں ویک ہو جاتی ہیں اور وہ مر جاتے ہیں پودے. اسی طرح نصیحت ہر وقت بھر بھر کے دینے سے نصیحت بیکار ہو جاتی ہے، اس کا وزن چلا جاتا ہے، اس کا اثر گم ہو جاتا ہے، اور وہ کام نہیں کرتی. تو یہ بھی دوسرے کی نفسیات اور دوسرے کی ضروریات اور دوسرے کے حالات کو دیکھ کر اس کے فائدے کی بات کرنا، کیونکہ لوگ اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے، اتنے سمجھدار نہیں ہوتے کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے کام کی چیز ہے، ہم نے جھولی پھیلا دینی اور ہم نے جلدی سے اس کو اکٹھا کر لینا ہے، یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے. یہ کوئی نہیں سمجھتا. دوسرے سمجھانے والے کو غور کر کے دیکھ کے ٹائم کے مطابق بات کرنی ہوتی. کہ کب کس چیز کا کتنا فائدہ ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ فائدہ کس وقت میں ہوگا. کبھی کبھی بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی آپ پورے گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں اور اس کا رزلٹ زیرو ہوتا ہے نا. تو اس لیے کہ جب میں اپنی غلطی کی کریکشن نہیں کر سکتی پیچھے جا کے، تو میں یہ وعدہ کر لیتی ہوں کہ میں دوسروں کے لیے خیر کا باعث بن جاؤں گی. میں دوسروں کو وہ بات بتاؤں گی جو غلطی میں نے کی ہے. I am going to warn others that they should stay away from this mistake. So let's say کہ جن لوگوں کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، اب انہوں نے وہ مسٹیک اپنے بچوں کے ساتھ کی تھی، مگر وہ اپنے بچوں کو یہ کہہ سکتے ہیں ڈونٹ ڈو دس ٹو یور اون چلڈرن. آپ فیوچر میں یہ کام اپنے بچوں کے ساتھ نہ کرنا. آپ لیٹ سے جس مجلس میں بھی جاتی ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یو نو وی ہرڈ دس حدیث دیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز وائز انف کہ وہ ٹائم کا انتظار کرتے تھے. تو ہمیں یہ ایکسپلین کیا گیا کہ بچوں کے ساتھ بہت زیادہ مطلب ہر وقت تقریریں نہیں کرنی. آپ یقین کریں اس وقت سب عورتیں یہ کرتی ہیں، ہر ماں یہ کر رہی ہوتی ہے. تو سب کو نصیحت کا سبب بن جائے گی. یہ اپنی گلٹ کو ہٹانے کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ آپ دوسروں کے لیے فائدہ مند بن جائیں، آپ دوسروں کے لیے نشانی بن جائیں.
جب مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی مشکل میں سے نکالتا ہے نا، اور آپ کو پتہ ہے کہ زندگی میں ہر موڑ پہ مشکل آتی ہے، ہر طرح کی ڈفرینٹ سچویشنز آتی ہیں، تو میں پتہ ہے کیا کہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے؟ میں کہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ کی نشانی ہوں، میں آپ کی نشانی ہوں، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باقی نشانیاں ہیں نا دنیا کی، کونی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اللہ میں بھی آپ کی ایک نشانی ہوں، میں سب کو بتاؤں گی کہ آپ نے مجھے کس طریقے سے اس مشکل سے نکالا، اور میں سب کو کہوں گی کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو مشکل سے نکالتا ہے، اور آپ یقین کریں کہ آپ واقعی اللہ کی نشانی بن جاتے. So this is one way of getting rid of that, what do you say, any mistake that you've made in past, that آپ خیر اور بھلائی کا ذریعہ بن جائے دوسروں کے لیے. آمین. جی اور کسی نے کچھ شیئر کرنا ہے؟ یہ جو محفلیں ہیں نا، آج کل تو آپ پاکستان میں کوئی ایسی شادی نہیں ہوگی، کوئی ایسی مہندی مایوں کوئی نہیں ہوگی جہاں پر ناچ گانا نہ ہو، یہ دس از امپاسبل. اب تو اور مصیبت یہ پڑ گئی ہے کہ انہوں نے یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کرنا شروع کر دیا، یعنی آپ اپنا کھولیں یوٹیوب اور اس کے اوپر کوئی شادیوں کے ڈھیر شادیاں، اور سب یعنی پرسنل آپ کی گیدرنگ ہے اور آپ نے اس کو دنیا کے لیے کھول دیا. اب ایسی محفلوں میں سے اٹھنے کے بعد وہ جو مرے ہوئے گدھے کا بو ساتھ لے جانے کیا ہے کہ گوسپ کرتے ہیں، کس نے کیا کیا، کس نے غلطی کی، کس نے اچھا ڈانس کیا، کس نے کون سے کپڑے پہنے، کون کس کے ساتھ بات کر رہا تھا، کس کا کس کے ساتھ افیئر چل رہا تھا، یعنی اس طرح کی فحش جاتے بھی ہیں تو پھر اس کا گند بلا اٹھا کے لے کے جاتے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کے اوپر ہنستے ہیں کہ جو بندہ اکیلا صحرا میں ہے، کہیں اکیلا ہے دور، اذان دے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اذان دیتا ہے، اقامت کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، یعنی اس کو کیا لگی تھی کہ وہ اتنے سارے کام کرتا، نماز کا ٹائم ہوتا نماز پڑھتا اور بس ختم. لیکن اس نے اللہ کی محبت میں اذان بھی کہی، اقامت بھی کہی، خود ہی اپنا امام بنا، سب کچھ، مؤذن بھی، اقامت کہنے والا بھی، اور نماز بھی پڑھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسکراتے ہیں اس کے اوپر، اس کی پسندیدگی کی وجہ سے، اس سے محبت کی وجہ سے اس نے اپنی مجلس خود ہی بنا لی. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے، یعنی ایک پوری امت جو کام کرتی نا، وہ ایک بندے نے وہ کام کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تو وہ بندہ اکیلا ہے، تنہا ہے، نماز پڑھنی ہے، اس نے سادی نماز بھی پڑھ سکتا تھا، پر اس نے پورے لوازمات کے ساتھ وہ نماز پڑھی، اور اس نے اپنی گیدرنگ، اپنی مجلس خود ہی اپنی جماعت کھڑی کر لی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اکیلے ہو کر بھی ان کی ایک مجلس ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنی بڑی بڑی مجلسوں میں جاتے ہیں اور گند بلا اکٹھے کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی گندا کرتے ہیں، خود بھی گندا کرتے ہیں، یا ایسی مجلسوں کا اہتمام کرتے ہیں. آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا کہ شاعری کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں عورتیں مرد سب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، واہ 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 کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ہنسی مذاق کی ہوتی ہے تو بھی عورت مرد اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ جو جگہ ہوتے ہیں نا، یہ شیطانی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں پر عورت مرد کا اختلاط ہو. اور کون سی شادی ہے آج کل جو بغیر مطلب جو علیحدہ سے کرتے ہیں، جس میں سیپریٹ بندوبست ہوتا ہے، اکٹھے بلاتے ہیں سب کو، سارے آدمی ساری عورتوں کے میک اپ کو اور ان کے اس کو انجوائے کرتے ہیں. الحمدللہ کہ کینیڈا میں علیحدہ ہوتی ہیں، الحمدللہ کم از کم یہ جو ہم قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کی تو ہو جاتی ہیں. جی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں
میم میں بس ایک چیز شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ یعنی یہ جو حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بورنگ ہونے سے بچاتے تھے کہ کہیں میں حدیث یا اپنی کوئی بھی نصیحت کر رہا ہوں تو وہ تب دیتے تھے کہ جب واقعی میں لوگ سننے کے لیے تیار ہوں. تو اس سے مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ اکثر ایسے ہوتا ہے ہمارے پاس، جیسے لوگ بھی آ کے ڈسکس کرتے ہیں، ہمارے اپنے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک انسان بہت تکلیف میں ہے یا اپنا کوئی غم شیئر کر رہا ہے یا کوئی بھی پریشانی، تو آگے سے جو نارمل ایک ریئیکشن ہے وہ یہی آتا ہے کہ او ہو ایسے نہیں کرتے، اللہ کا شکر کرتے ہیں. اور ایسے تو بالکل بہت بری بات ہے یا اس طرح سے نا، جو کہ نصیحت کرنا ضروری بھی ہے، بٹ کبھی کبھار اف یو آر اونلی گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ دی ادر پرسن کہ واقعی ہاں، اگر آپ اتنا بھی کہہ دو نا کہ ہاں واقعی یہ تو بہت پینفل سچویشن ہے، ہاؤ آر یو کوپنگ، یا اس طرح سے الفاظ بھی کر دو، اس ٹائم نہ نصیحت کرو، تو وہ بندے کا اگر کتھارسس ہو جائے گا یا اگلا بندہ تھوڑا سا خود اس کا اپنے پین کو، اس کو ایک اسپیس مل جائے گی ڈسکس کرنے کا، تو ایونچولی ہی از گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اوکے اینڈ آئی ہیو ٹو بی گریٹفل. تو کیونکہ لوگوں کو یہ بھی ایک ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے وین دے آر ان پین، تو وہ ایکسپریس اس لیے بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ کہیں نہ شکری نہ ہو جائے. لیکن یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ جب وہ سپریس کر کر کے اپنے اندر کا درد یا کسی کو نہیں جب وہ بتاتے ہیں تو کتنی زیادہ اس سے بھی مینٹل illnesses ہو جاتی ہیں. تو سم ٹائمز اٹس بیٹر ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ، اینڈ اٹس ویری امپورٹینٹ ناٹ ٹو گیو ایڈوائس اینڈ یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ شکر کرو، ناشکری نہ کرو and that. بالکل صحیح بات کہی آپ نے کہ تھوڑا سا دوسرے کو بولنے کا موقع دے دیں اور سن لیں، اور اس کے بعد کیونکہ ابھی وہ راضی نہیں ہے، ابھی وہ ریڈی نہیں ہے آپ کی نصیحت کو سننے کے لیے، ابھی وہ اپنی مشکل اور پریشانی کو بتا رہا ہے، اور جس وقت وہ ریڈی ہوگا بائی دا ٹائم ہی از ایمپٹی فرام ان سائڈ، اب اس نے خالی کر دیا اپنا آپ، اور اب وہ اندر جگہ ہے کہ وہ آپ کو ایکسپٹ کرے گا آپ کی کسی بات کو، تو پھر چھوٹی سی بات کہہ کے وہ یہ نا بیج ڈالنے والی بات ہے. اچھا، ایک یہ بات ہے کہ جب بھی ہم کسی مجلس میں جاتے ہیں نا، تو یا تو ہم اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی ادھر انفلوئنس دے کر آ جاتے ہیں، اور یا پھر ہم انفلوئنس لے کر آ جاتے ہیں. اور موسٹلی ہمارا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم لے کر آ جاتے ہیں، ہے نا. ابھی یہ مجلسیں دیکھیں کہ جو انسٹاگرام کی، اب یہ نہیں ہو سکتا اس وقت ورچوئل ورلڈ میں بھی مجلسیں چل رہی ہوتی ہیں، ہے کہ نہیں. اب یہ کہ آپ ایک جگہ پہ لٹرلی فزیکلی موجود ہیں، اور ایک ہے کہ آپ صرف آپ اس پوری گیدرنگ میں چیزیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. ابھی کل ہی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اس قدر شدید لوگوں کو ڈپریشن ہو چکا ہے ان فورمز کے اوپر رہ کے کہ تصویریں آتی ہیں اور دوسرے سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا خوش ہے سوائے میرے، ساری دنیا انجوائے کر رہی ہے سوائے میرے، سب لوگوں کے پاس ہر چیز ہے سوائے میرے. تو وہ بتانے لگا میرا بیٹا کہ کسی نے بتایا کہ اس قدر فیک پکچرز ہوتی ہیں، فیک ایکسپریشنز ہوتے ہیں تصویروں میں، کہ اس کا دوست بتا رہا تھا کہ ایک فیملی مسلسل لڑتی رہتی ہے، ہر چیز پہ بحث ہوتی ہے، ہر چیز پہ لڑائی ہوتی ہے. they do go out, they do eat outside، سیریں کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ بتا رہا تھا کہ ادھر موجود تھے اور لڑائی ہو رہی تھی، تو اس نے کہا اوکے ناؤ اٹس ٹائم فار دا پکچر، اسمائل ایوری ون، اور سب نے مسکرایا اور تصویر کھینچی، اور اس کی تصویر کے فوراً بعد لڑائی پھر شروع ہو گئی. Can you believe that؟ Like، اور وہ جو تصویر دیکھنے والا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ پرفیکٹ لائف، کبھی پیرس میں ہے، کبھی دبئی میں ہے، کبھی کیلیفورنیا میں ہے، اور کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں، اور بچے صاف ستھرے کپڑے، اور واو what a perfect life. And what is behind those pictures؟ کیا چل رہا ہے پیچھے اس کے؟ یعنی یہ مجلسیں بھی آپ کو ٹینشن دیتی ہیں. اگر آپ انفلوئنس دے نہیں سکتے تو آپ انفلوئنس لے رہے ہیں، اور ہر دوسری لڑکی اس ڈپریشن کا شکار ہے کہ آئی ڈونٹ ہیو واٹ شی ہیز.
یہ وہ بیگز ہر دوسرے دن شنیل کا بیگ خریدتی ہے اور پوسٹ کرتی ہے، اور میرے پاس تو ایک بیگ کے بھی پیسے نہیں ہیں. تو جس مجلس کو آپ ہینڈل ہی نہیں کر سکتے اور آپ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، یو اسٹے آؤٹ آف اٹ، یو اسٹے اوے فرام اٹ. اٹس ناٹ اے ریئل ورلڈ، اٹس ناٹ اے ریئل ورلڈ کہ جس میں آپ کو وہ سب کچھ سچ سچ بتا رہے ہیں. ان کی زندگی کی ٹینشن تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. موسٹلی یہ لوگوں کو جو ناشکری اور ڈپریشن ہے نا، وہ ان چیزوں سے بھی آتا ہے. اور عجیب سے حالات تو بڑے یعنی sometimes I laugh and sometimes I feel sad about it کہ کہاں سے بندہ سٹارٹ کرے. but anyways اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکمت بھی دے دیتا ہے اور جو ہے نا صحیح راستہ بھی دکھا دیتا ہے. میں سچ بتا رہی ہوں آپ کو. اگر آپ قرآن سے you know what we always try to find کہ how can be I become a wise person اور how can I be what do you say میں خیر اور بھلائی کیسے کر سکتی ہوں، مجھے کیسے پتا چلے کہ کس وقت میں کیا بات کرنی ہے. جب تک آپ قرآن سے نہیں نہ جڑتے اور وہ بھی continuously you keep on joining those gatherings in which you talk about اللہ سبحانہ وتعالیٰ، قرآن، حدیث، اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ اور ساتھ میں اس کی برکت سے آپ کی زندگی میں چینج آ جاتی ہے اور you learn so many things. But if you stay away from that، سمجھے کہ قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف آپ آتے ہیں نا تو روشنی پاس آتی جاتی ہے، زیادہ چیزیں روشن ہوتی جاتی ہیں اور پوری روشنی روشنی ہو جاتی ہے. And you are able to see everything. And the moment you start to drift away from these things, andhera, this is how it feels. So انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مجلسوں کی توفیق عطا فرمائے جہاں پر جانے سے ہماری بہتری ہو یا ہم لوگوں کے لیے خیر کا سبب بن جائیں. ٹاپک چینج کرنا یا لوگوں کو آئیڈیا دینا اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ تھنگ. ذرا سا سوچنے سے ساری بات پتہ چل جاتی ہے. جی آج ہم جس صحابی کے بارے میں پڑھیں گے نا وہ حکیم بن حزام ہے. یہ بالکل صحیح کہا ہے کہ جب کوئی مشکل میں ہوتا ہے تو اس کی یہ جو دو کان ہے نا یہ کھول لینے چاہیے اور زبان کو تھوڑی دیر روک لگانی چاہیے. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ ان چند اشخاص میں سے جن کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی تھی. ان کی امی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کعبہ کا دروازہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی بات، تو کعبے کا دروازہ کسی وجہ سے کھلا ہوا تھا. تو یہ سٹوری ٹائم آپ کا شروع ہو گیا، میں نے ادھر روک دیا مجالس کا. تو دروازہ کھلا ہوا تھا تو یہ پریگننٹ تھی اور یہ اندر گئیں، اور جیسے ہی اندر گئیں تو اتنی تکلیف شروع ہوئی کہ ان کو باہر لانا مناسب ہی نہیں تھا، ٹائم ہی نہیں تھا. چمڑے کی چادر منگوائی کی اور ان کو لٹایا گیا تو یہ پیدا ہوئے. اور حکیم بن حزام جو تھے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے. ٹھیک ہے، بھائی کے بیٹے تھے. ان کی یہ بہت شریف نسل تھے، یعنی ان کی ساری جو فیملی تھی یہ بہت زیادہ اعلیٰ خاندان تھا اور یہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت حکیم بن حزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے. اگرچہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال بڑے تھے لیکن بہت ہی زیادہ محبت اور دوستی تھی ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی یہ سن کے کہ when did he accept اسلام؟ فتح مکہ پہ. آپ کو پتہ ہے کس وجہ سے؟ مجالس، اپنی گیدرنگ، اپنی کیا اس کو کہتے ہیں سوشل سرکل. تو حضرت حکیم بن حزام جو تھے کہتے ہیں کہ عقل و دانش کا تقاضا تو یہ تھا کہ حکیم بن حزام جیسا زیرک اور معاملہ فہم اور دانشور انسان جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار ہونے کا شرف بھی حاصل تھا، سب سے پہلے آپ پر ایمان لاتے.
لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور ہی تھی. حضرت حکیم بن حزام کی تاخیر سے اسلام لانے کے پر جیسے آپ متعجب ہیں، انہیں خود بھی اس پر تعجب تھا، اور وہ اتنے روتے ہوتے تھے اس بات پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے پہلے اسلام قبول کیوں نہیں کیا. کہنے لگے کہ ایک دن ان کے بیٹے نے دیکھا کہ یہ بہت رو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا کچھ باتیں مجھے رلاتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میں نے اسلام قبول کرنے میں بہت تاخیر کر دی، جس کی وجہ سے میرے درجات اور خیر کثیر سے محروم رہا. اب سوچیں کہ جو اول مسلمان تھے ان کی شان کیا ہے اور ان کا درجہ کیا ہوگا، اور انہوں نے نہیں اسلام قبول کیا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ اب میں زمین بھر کر سونا بھی خرچ کروں تو میں ان درجات کو نہیں پہنچ سکتا جس پر اسلام کو پہلے قبول کرنے والے پہنچ گئے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بدر اور احد کی جنگ میں بچا لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں قریش کی قطعاً کوئی مدد نہیں کروں گا اور کسی بھی مارکے میں شریک نہیں ہوں گا اور مکہ سے باہر قدم نہیں رکھوں گا. لیکن پھر مجھے قریش کی مدد کے لیے کھینچ کر میدان میں لایا گیا. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ جو آپ کی سوشل گیدرنگ ہوتی ہے، یعنی آپ کتنے بھی عقل مند ہوتے ہیں اور کتنے بھی آپ سمجھدار ہوتے ہیں اور آپ اپنے ساتھ کتنا بھی عزم کرتے ہیں اور پرومس کرتے ہیں کہ I am not going to do this, but what happens if you don't cut yourself from that social circle, it brings you on the same spot. پھر سے ویسے ہی اس جگہ پر لے آتا ہے. تیسری بات یہ جس پر وہ رو رہے تھے کہ جب میں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تو میری نظر سرداران قریش کی طرف اٹھتی تو میں سوچتا کہ یہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، اپنی قوم پر ان کا روب اور دبدبہ بھی ہے، قریش میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ان خیالات کے آتے ہی میرا ارادہ بدل جاتا اور پھر میں سرداران قریش کے شانہ بشانہ چلنے لگ جاتا. یعنی مجھے وہ فیل ہوتی کہ یہ اتنا روب ہے ان کا، انہوں نے کیوں نہیں قبول کیا، اگر ہوتا تو یہ قبول کرتے پہلے تو چلو میں اب ان کے ساتھ ہی رہتا. کہتے ہیں کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے اوپر یہ فرمایا تھا کہ 4 ایسے اشخاص موجود ہیں، میں ان کے شرک سے بیزار اور ان کے اسلام قبول کرنے میں دلی رغبت رکھتا ہوں، کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ 4 بندے اسلام قبول کر لیں. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا عتاب بن اسید، جبیر بن مطعم، سہیل بن عمرو، حکیم بن حزام. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر فضل کیا اور یہ چاروں ایک ساتھ اسی رات مسلمان ہو گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اعلان کر دیا کہ جو اس بات کا اقرار کرے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ آج امن میں ہوگا اور اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. جو کعبہ کے اندر بیٹھ جائے گا اور اپنا ہتھیار رکھ دے گا وہ امن میں ہوگا. جو اپنے گھر میں پناہ لے گا، دروازہ بند کر لے گا، وہ امن میں ہوگا. جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا وہ امن میں ہوگا، اور جو حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے گا وہ بھی امن میں ہوگا. آج اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. ان معظمہ کے نشیبی کا گھر مکہ کے بالائی علاقے میں تھا، یعنی ایسی جگہ پہ کہہ دیا جو لوگوں کے قریب گھر تھے اور لوگ ان میں اکٹھے ہو سکتے تھے. تو عزت کی بات تھی کہ حضرت حکیم بن حزام کے گھر کو بھی امن کی جگہ کہا. پھر جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور یہ نئے نئے مسلمان تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ دار الندوہ ان کی پوزیشن تھی، یعنی اور وہ دار الندوہ آپ کو پتا نا کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر مسلمانوں کے خلاف ساری پلاننگ ہوتی تھی قریش کی. تو انہوں نے اس کو 1,00,000 درہم میں فروخت کر دیا. تو ایک قریشی نوجوان نے کہا کہ چچا جان آپ نے عزت و کرام کی نگاہ سے دیکھا جانے والا قریش کا ایک عظیم مرکز بیچ ڈالا، تو آپ نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تیری سوچ پر ازحد افسوس ہے، اب تقوی اور ایمان کے علاوہ ساری عزتیں ملیہ میٹ ہو چکی ہیں. یعنی یہ جگہ جو اللہ کے خلاف استعمال ہوتی تھی یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پر افسوس کیا جائے. اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت حکیم بن حزام نے حج کیا اور اپنے ساتھ ایک صحت مند موٹی تازی اونٹنیاں لی، 100 صحت مند موٹی تازی اونٹنیاں لی اور ان پر خوبصورت اور قیمتی کپڑے ڈالے
اور ان سب کو مینا میں اللہ کی راہ میں قربان کیا. یعنی پھر انہوں نے اپنا سارا پیسہ جو تھا وہ اللہ کی راہ میں لگایا. دوسرے حج میں وقوف عرفات کے دوران 100 غلام جن کی گردنوں میں چاندی کے کڑے پڑے ہوئے تھے ان سب کی آزادی کا اعلان کر دیا. تیسرے حج میں 1000 بکری مینا کے میدان میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کی. اب آپ دیکھیں کہ یعنی انہوں نے اپنے دل کے ریگریٹ کو اور دل کے بوجھ کو ہٹانے کے لیے صدقہ کا طریقہ اختیار کیا. ایک اور بڑا مزے کا واقعہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ حنین آپ کو یاد ہو. غزوہ حنین میں مسلمانوں کو بہت زیادہ غنیمت ملی تھی. تو غزوہ حنین کے بعد حضرت حکیم بن حزام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت مانگا. آپ نے دے دیا. آپ کو یاد ہے نا غزوہ حنین میں بہت سارے ایسے نئے مسلمان تھے اور کچھ ایسے لوگ تھے جو مسلمان ہونے کے قریب تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت بہت سارا مال دیا تھا. تو انہی میں ایک یہ تھے کہ انہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا تو یہ مانگتے جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے جاتے تھے. یہاں تک کہ 100 اونٹ ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حکیم یہ مال بڑا ہی دل فریب ہے. جو دل کی قناعت کے ساتھ اسے حاصل کرے گا اس میں برکت ڈالی جائے گی. یعنی کم لے کے تسلی کر لینا تو اگر وہ کم بھی ہوگا تو اس پہ برکت ہو جائے گی. اور جو اسے لالچ اور طمع کے ساتھ حاصل کرے گا تو اس سے برکت اٹھا لی جائے گی. وہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو کھاتا ہے اور کبھی سیر نہیں ہوتا. یاد رکھو دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. یعنی مانگنے والا ہاتھ جو ہے وہ نیچا ہوتا ہے. جب حضرت حکیم بن حزام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے آپ کے آج کے بعد میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا. زندگی بھر کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا. اور انہوں نے یہ قسم کھا لی. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور میں کئی مرتبہ بیت المال سے حصہ لینے کے لیے حضرت حکیم بن حزام کو بلایا لیکن انہوں نے انکار کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی دفعہ بلایا کہ آ کے اپنا حصہ لے جائیں تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. حالانکہ یہ تو کوئی بلا رہا تھا ان کو دینے کے لیے لیکن پھر بھی انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. یعنی ایکسٹرا زہد اختیار کیا. اور اسی طرح زندگی گزارتے ہوئے فوت ہو گئے. یعنی اپنی قسم کو پورا کیا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو دینے والا ہاتھ ہی رکھا لینے والا ہاتھ نہیں کیا. لیکن یہ بات آپ دیکھیں کہ اسلام کو دیر سے قبول کرنے پر ان کو کتنی ریگریٹ تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ حکمت عطا فرما دے کہ ہم ایسے کام ہی نہ کریں جس پہ ہم کو ریگریٹ ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ انسان ہونے کے ناطے ہوتی ہے لیکن کوشش تو کر سکتا ہے نا انسان کہ وہ کام نہ کرے. جیسے ایک عالم تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے 30 سال ہو گئے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جس پر مجھے ایکسکیوز کرنا پڑے سوری کرنا پڑے. کیا کرتے ہوں گے کوئی بتائے گا مجھے کیا کرتے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے وہ یہ کام کر سکے ہوں گے؟ بہت سوچ سمجھ کے بات کرتے ہوں گے. اور ایک اور بھی چیز ہے نا جی تہجد پڑھتے ہوں گے اور خیرات کرتے ہوں گے. خاموش رہتے ہوں گے خاموش رہتے ہوں گے. یعنی سبحان اللہ کہ انسان ہے نا جب بولتا ہے نا تو انسان ایک تو ذکیہ والی بات صحیح ہے کہ جب بولتے ہوں گے تو سوچ سمجھ کے بولتے ہوں گے اور ادر دین دیٹ نہیں بولتے ہوں گے. یہ بات کام کی ہے کہ جتنا انسان کم بولے اور کیونکہ اس سے انسان بالکل خاموشی بھی نہیں ہونی چاہیے. بالکل خاموشی کا مطلب ہے آپ کچھ بھی نہیں کہہ رہے. تسبیح تو ہم کریں گے نا وہ خاموشی کو توڑتی ہے. تسبیح ہم نے ہونٹ ہلا کے زبان ہلا کے کرنی ہوتی ہے لیکن باتیں بہت زیادہ نہ کریں. جتنی زیادہ باتیں ہوتی ہیں اتنا زیادہ ریگریٹ ہوتا ہے اتنا زیادہ ایکسکیوز کرنا پڑتا ہے اتنی زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں اتنا زیادہ انسان ٹربل میں پڑتا ہے. من سامتا نجا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. تو جب بات کریں تو کام کی کریں اور جب کام کی بات نہیں ہے اور سوچتے ہیں کہ یہ بات
الٹی پڑ جائے گی. صرف جسٹ فار دا سیک آف ٹاکنگ وی ڈونٹ ٹاک, وی شوڈنٹ. صحیح. چلے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8 منٹ اوپر ہو گئے. کسی نے کوئی بات کرنی ہے؟ آپ بھی تو کوئی وہ دیا کریں نا. اتنے مزے کی مجلس ہوتی, کبھی بندہ کسی مجلس میں گیا ہوتا ہے, کوئی آئیڈیا مل جاتا ہے کہ کیسے میں نے بات شروع کی. میں نے کی. جی السلام علیکم. I just want to say ماشاءاللہ آپ کی جو مثالیں ہوتی ہیں نا they're very helpful to me. کہ اچھا آپ نے جیسے کہا کہ اچھا کہ وہ کھانے کے وقت سے محفل میں یہ کہتے کہ یہ انگریڈینٹس کہاں سے آئی ہوں گی. سبحان اللہ. اس مجھے یہ بہت helpful محسوس ہوتا ہے ایسے live examples. Alhamdulillah. So I prefer them because then it's easy for me to understand, it's easy for me to act upon. جب وہ ویسے ہی بتاتے ہیں نا, کیونکہ وہ تو سنی ہوتے کہ اچھا ایسے ایسے کرنا چاہیے, لیکن how do you do it in practical, what do you do in practical? So I like that, I prefer that. So جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. جی اور کوئی؟ آج میں نے دیکھا تھا قرۃ العین آئی ہوئی تھی, ابھی نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے رمشا, جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرمائے, ہمارے سر سے یہ کووڈ کی مصیبت ہٹے, اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے, حرمین کے دروازے کھلے ہمارے لیے بھی انشاءاللہ. چلے جی, بہت ساری دعائیں ہیں. جزاکم اللہ خیر, آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.